ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو تصدیق ہے وہ پورے وثوق، پورے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ایسا یقین ہو تصدیق میں کہ کوئی شک، جس چیز کی آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ اس لیے اس تصدیق کے باب میں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو جوڑ دیا ہے مغیبات کے ساتھ، عالم غیب کے ساتھ، کہہ کر الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کے بارے میں شک زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کی جو اپنی حقیقت ہے، شک و شبہ سے باہر نکالنا، یقین، اعتماد، وثوق، ہر قسم کا تردد ختم کرنا، اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اس امر پہ رکھی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں شک نہیں رہتا، امکان کم ہوتا ہے۔ جو بالکل آنکھوں کے سامنے انسان دیکھ رہا ہے، یہ براہ راست سن رہا ہے، تو شک کا امکان کم ہوتا ہے۔ شک وہاں بڑھ جاتا ہے زیادہ جو چیز آپ آنکھوں سے عیاں نہیں دیکھتے، آنکھوں سے عیاں نہیں دیکھتے، وہاں شک کے کا احتمال، امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کو ڈائریکٹلی سنتے نہیں ہیں، امکان اور بڑھ جاتا ہے۔ چھو نہیں سکتے تو امکان شک و شبہ کا اور بڑھ جاتا ہے۔ چکھ نہیں سکتے اور سونگ نہیں سکتے، جو وہ چیز آپ کے حواس سے باہر ہوتی ہے اور آپ کے ادراک کے جو سورسز ہیں ان سے ماورا ہو جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے سینسز کے ذریعے تو اسے پرسیو نہیں کر سکتے، تو وہاں شک کے لیے بڑی سپیس پیدا ہو جاتی، بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی۔ اگر ایک رتی برابر بھی شک رہ جائے تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ایک ایسی تصدیق ہے جس میں شک کا کوئی ریزہ اور ایک ریزے کا کروڑواں حصہ بھی باقی نہ رہے، گنجائش ہی نہ ہو شک کی۔ ایسی تصدیق ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اللہ کے رسول نے جو دین اور جو ہدایت لا کے انسانیت کو دی ہے اس پر، اور اللہ رسول کے ہر فرمان پر ایسی تصدیق ہو کہ ایک ریزے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہ رہے دل و دماغ میں، تب وہ تصدیق صادق ہے، تب وہ تصدیق جازم ہے، اور وہ جا کر ایمان بنتا ہے۔ اب اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد بڑی خوب رکھی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا ریب، ریب کو شک کی جڑ کاٹی، کہا کہ اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں شک کی۔ جب شک کی گنجائش اور امکان کا بھی خاتمہ کر دیا تو ساتھ کہا ھدی للمتقین۔ تب اگر شک کی معمولی سی جڑ بھی، ہلکی سا ریزے کے برابر بھی اگر شک رہ جائے تو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی آدمی کو۔ جو شک کی گرد اور غبار ہے، کچرا ہے شک کا، جیسے گاڑی کے انجن میں کوئی کچرا آ جائے تو آپ کا وہ انجن کام نہیں کرتا، گاڑی رک جاتی ہے، پھر آپ اس کچرے کو صاف کرتے ہیں۔ تو شک ایک ایسا کچرا ہے کہ اگر انسان کے ایمان اور اعتقاد کے انجن میں آ جائے تو وہ انجن جو ہے اعتقاد کا، عقیدے اور ایمان کا، رک جاتا ہے، کام نہیں کرتا، گاڑی نہیں چلتی۔ فرمایا شک کے چھوٹے سے چھوٹے ریزے کو بھی ختم کر دو، نکال دو، بالکل صاف اور شفاف ہو جائے۔ جب تصدیق اور اعتماد اور اعتقاد، تب جا کے بندے کا تعلق جڑتا ہے قرآن سے ہدایت لینے کا، ہدایت کا راستہ تب کھلتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ تو پھر وہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو پہلے شک کی جڑ کو کاٹتے ہیں اور صاف شفاف کر کے ہدایت کا راستہ کھولتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ کہ قرآن جو کہے اس کو مانیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ فرمایا یہ تب ہے کہ جب بن دیکھے غیب پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کو غیب کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے کہ غیب وہ جگہ ہے جس کے بارے میں شک پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں، چونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہا، تو جہاں دکھائی نہیں دے رہی وہاں بہت سپیس ہے شک اور ڈاؤٹ کے پیدا ہونے کی، سسپیشنز کے پیدا ہونے کی۔ اللہ رب العزت نے ایمان کو مرئیات اور محسوسات کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، یعنی جو پرسیویبلز ہیں اور جو چیزیں ویزیبل ہیں، ویزیبل دکھائی دے رہی ہیں، اور جو سنائی دے، ان سے جوڑا ہی نہیں ہے ایمان کو، کہ وہ تو ہر کوئی ان کو دیکھ کے مان سکتا ہے۔
ایمان کا مرتبہ ہی تب حاصل ہوتا ہے کہ جب انویزیبل پر آدمی یقین کرے، جو چیزیں پرسیو نہیں ہوتی، سنائی نہیں دیتی، جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سمجھ میں نہیں آ سکتی، بالکل اس کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے پر کہ اللہ کے رسول نے یوں فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب ہوگا، ختم۔ آپ نے قبر کے اندر جا کے دیکھا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ وہاں آخرت میں پھر سے دوبارہ لوگ اٹھیں گے، اللہ کے رسول نے فرما دیا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دیا میزان ہوگا، فرما دیا صراط ہوگی، پل صراط سے گزرو گے، اللہ کے رسول نے فرما دیا عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دیا ادھر جنت ہوگی ادھر جہنم ہوگی، اللہ کے رسول نے فرما دیا شفاعت ہوگی، اللہ کے رسول نے فرما دیا جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کے اتنے درجے ہوں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، یہ درجے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرما دیا فرشتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا وحی آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا مجھ پر قرآن اترتا ہے، یہ قرآن کی وحی ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، جبرائیل ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا قدر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی بخشش ہے۔ یہ سارا کچھ کس نے بتا دیا؟ اللہ کے رسول نے۔ اور یہ سارا کس چیز سے متعلق ہے؟ عالم غیب سے، انویزیبل ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ تو جو مر جائے گا وہاں تو سب کچھ نظر آئے گا نا، تو اس وقت تو ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایمان لانا تو آج ہے، اور آج جب ایمان لانے کا حکم ہے اس وقت جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جوڑا ہے تصدیق کو، اس تصدیق کو ایمان کہا ہے کہ ایسی تصدیق کرو کہ شک و شبہ کی نہ تمہارے اندر گنجائش رہے، بلکہ ان حقائق کو بھی جھٹلائے جانے سے محفوظ کر لو۔ آپ کی تصدیق میں اتنا اعتماد، اتنا اعتقاد، اتنا جزم، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے تو ایسی تصدیق کرنا محض اللہ کے رسول کے کہے پر، تو دل سے اعتقاد رکھنا، یعنی اس کو اعتقاد بالجنان کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا، اور النطق باللسان، اور زبان سے اس کا اقرار اور اظہار کرنا۔ تو اعتقاد دراصل دل کا عمل ہے، تصدیق ہے، اور اقرار نطق کی شکل میں زبان کا عمل ہے۔ تو دل اور زبان آپس میں موافق ہو جائیں، دل تصدیق کرے، زبان اس کا اقرار کرے، یا زبان جس کا اظہار کرے دل اسی کی تصدیق کر رہا ہو۔ جب یہ موافقت اور مطابقت کامل ہو جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں، تصدیق۔ اور پھر